مستحق ہیں. جیسے گزشتہ جمعہ پر میں نے کہا تھا اللہ قرض مانگ رہے ہیں وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرضہ دو, کہ جو تم مجھے دو گے یہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پورا پورا لے لو گے. اللہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں ان سے؟ کہ اپنے وہ غریب بندے, وہ یتیم بندے کہ جن کا دار و مدار انہی چیزوں پر چلتا ہے, ان کے لیے اللہ وکیل بن کر مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ دے تو تم ان کو رہے ہو, لیکن کل قیامت کے دن اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, کہ جو کچھ اپنی زندگی میں آگے دے دو گے کل اللہ کے یہاں اس کو بہتر انداز کے اندر پاؤ گے. اب یہ زکوٰۃ دینی کس کس کو ہے, یعنی کس کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی, زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ قرآن پاک نے وہ مصارفین زکوٰۃ بیان فرما دی. اس لیے کہا جاتا ہے زکوٰۃ دیتے وقت تحقیق کرنی چاہیے, اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی شرط ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل, کہ سب سے پہلے فقراء, فقیر, کہ جن کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے, ایسے ہی مسکین, اور اسی طرح وہ غلام, اگر اسلامی حکومت وہ غلام جو مدد طلب کرے لیکن وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے, اس کو دینی. اور اسی طرح اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں عاملین زکوٰۃ, ان کو دی جائے, لیکن اس وقت میں وہ چیزیں نہیں موجود ہیں. اور اسی طرح اللہ کے راہ میں, اللہ کے راہ سے مراد وابن السبیل, اللہ کے راستے سے مراد وہ لوگ جو دین کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. اور حضرات مفسرین اس سے تشریح کرتے ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے وقف کر دیا. اسی طرح مسافر, اگرچہ اس کو اپنے گھر کے اندر اتنا چیزیں موجود ہیں لیکن سفر کے اندر ہے, اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے, تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح وہ قرض دار جس کے پاس کوئی بھی ایسی جائیداد موجود نہیں ہے جس سے اپنا قرض ختم کر سکے, اور جس کا قرض ہے وہ بار بار اس سے مطالبہ کر رہے ہیں, یہ پریشان ہے, اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے قرض دار کو اتنا دیا جائے جس سے وہ اپنے قرضے کو ادا کر دے. تو یہ 7 مصارفین زکوٰۃ کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں, زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع. اصول کہتے ہیں والد, دادا, پردادا, اوپر تک جتنا سلسلہ چلے گا, یہ جتنے موجود ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح دادی, نانی, ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور فروع کے اندر بچے, پوتے, پوتیاں, نواسے اور نواسیاں, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ اصول و فروع کے اندر ہیں. ان کی کفالت کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ سے نہیں. اگر زکوٰۃ ان کو دی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے وہ شوہر کو نہیں دے سکتی. ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول و فروع کو والد, والدہ, دادا, دادی, اوپر تک جتنا سلسلہ چلے. اسی طرح نانا اور نانی, نواسے, بچے اپنے, اور اسی طرح پوتے اور پوتیاں. بیوی نہ شوہر کو دے سکتی ہے, نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے, یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اس کے علاوہ بھائی مستحق ہے, اس کو دے سکتے ہیں. بہن مستحق ہے, اس کو دے سکتے ہیں. چاچا مستحق ہے, اس کو دے سکتے ہیں. پھوپھی مستحق ہے, اس کو دے سکتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ, کہ اقرباء کو مقدم کیا جائے, کہ اگر چاچا مستحق ہے تو دوسروں کو دینے سے پہلے اس کو دیا جائے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اسی طرح دوسری جگہ دینے سے پہلے دیکھا جائے کہ میرا پڑوسی مستحق ہے, وہ زیادہ حقدار ہے, اس کو دی جائے. تو اب جو جتنے اس کے علاوہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں. ہاں بچوں کو, پوتوں کو, اسی طرح نواسوں کو, والد, والدہ, دادا, دادی, نانا, نانی, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ اصول و فروع کے اندر آتے ہیں. ان کی کفالت کر سکتے ہیں, ان کے تمام اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ سے نہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے مجبوری, ایک ہے ضرورت. ایک ہے مجبوری اور ایک ہے ضرورت. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی کام ہے کسی وکیل صاحب کے پاس, اب وہ اپنا کام کروانے گیا, اب وہ وکیل صاحب کو, وہ اس کی ضرورت ہے, وکیل صاحب کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اگر اس کو کہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو وکیل اس کو ڈانٹے گا
کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. کیوں؟ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ مجبور، وہ مساکین کہ جن کا حق ہے ان کی سوا دوسروں کو نہیں دے سکتے، وہاں ضرورت ہے تو اپنا جو اصلی پیسہ ہے وہ دیا جائے، نہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی صفائی ہے، یہ مال کی صفائی ہے. یہ وہ مال کے اندر گندگی ہے جس کو دوسروں کے بغیر دینے کے چارہ کار ہی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی ضرورت کے اندر نہیں دے سکتے. جیسے بچہ ضرورت تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے نہیں زکوٰۃ لے لو، نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو مجبوری الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو بھی امداد دینی چاہیے، زکوٰۃ سے ان کو بھی بچانا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. زکوٰۃ وہ غریب فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق اصل وہ ہیں. لیکن ہمارے لینے والے بھی غلطی کر دیتے ہیں اور دینے والے بھی غلطی کر لیتے ہیں. حتی الامکان امداد، جیسے مسجد ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگے، مدرسے کی عمارات ہیں، بلڈنگیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگے. اب اگر کوئی مسجد کی مدد کر رہا ہے تو امداد دے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے تو امداد دے. لیکن اب یہ ہمارے کرناٹک کے اندر ایک ماحول بن چکا ہے اور پڑوسی ملک کے کچھ علاقوں کے اندر کہ نہیں جی رجب کے اندر ہی زکوٰۃ دینی ہے. اب جس میں نہیں دے گا ایسا سمجھ لیتا ہے جیسے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں. تو اس لیے کہ زکوٰۃ حتی الامکان ان لوگوں کا حق ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا ایسا مقروض ہے جس کو اب قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی سبیل نہیں، کوئی بھی راستہ نہیں ہے، مجبور ہے، اس کو دی جائے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پاک مال خرچ کیا جائے. پاک مال سے مراد جو اپنی ضرورت، اصلی مال اپنے لیے رکھا ہے. اور مال زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی صفائی ہے تاکہ مال کے اندر برکت بھی ہو جائے اور مال کی حفاظت بھی ہو جائے. اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، ان فقیروں اور مسکینوں کے پاس وہ چیزیں پہنچ جائیں. تو ان چیزوں کے اندر انسان کو سوچنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس رقم تو ہے لیکن وہ رقم اس نے قرض پر دی ہے دوسرے کو، اور ابھی اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ یہ رقم میرے پاس واپس آئے گی یا نہیں، تو جب تک واپس نہیں آئے گی اس کے ہاتھ میں تب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ہاں اگر یہ یقین ہے کہ نہیں جی مجھے دے ہی دے گا تو پھر اپنے پاس جو مال ہے اس سے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. اسی طرح جو ملازم حضرات ہیں جن کا جی پی فنڈ وغیرہ کٹتا ہے، اگر ایک چیز ہے سرکار کی جانب سے کہ آپ کی تنخواہ سے 3,000 4,000 کٹے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا جب تک آپ ریٹائر نہ ہو جائیں حکومت کی طرف سے. وہ اس کی ملک کے اندر نہیں ہے، وہ حکومت کے پاس ہے. جب ریٹائر ہوگا اس کو سب حوالے کر دیا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کٹوانا، کہ آپ 5,000 کاٹو یا 6,000 کاٹو. تو یہ جو اپنی مرضی سے جی پی فنڈ کٹوایا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے یہ میں کبھی نکال بھی سکتا ہوں کہ میری ملک کے اندر اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ایسے پیسے سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. ہاں اگر یقین ہو. اگر یقین نہ ہو تو پھر جب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پیسہ ملے گا پھر اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ ادا کرے گا. تو زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے، اور زکوٰۃ کا مال ادا کرتے وقت نیت کرنا بھی شرط ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچانا بھی شرط ہے کہ یہی لوگ مستحق ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو جن لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا جو اصول و فروع کے اندر آتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں. اس کے علاوہ ان کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، جیسے بچے ہیں، بچیاں ہیں، نواسے وغیرہ، ان کو پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگے گی، نہ زکوٰۃ دینے سے ادا ہوگی. اسی طرح باقی جو مدارس والے بھی آتے ہیں وہاں بھی تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے. لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں اگر انہوں نے اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے تو اپنے بچوں کو زکوٰۃ کھلانے سے بچائیں. ان کے ماہانہ اخراجات مدرسے کے اندر بھر دیں. جیسے دارالعلوم دیوبند کے اندر کئی طلبہ ایسے ہوتے تھے جو دارالعلوم کی روٹی نہیں کھاتے تھے، دارالعلوم کے اندر ہر ماہانہ 2,000 3,000 بھر دیتے تھے. ان کا کھانا بھی زکوٰۃ کے مال سے الگ بنتا تھا. کہ جب زکوٰۃ سے انسان بچے گا، اپنے بچوں کو بچائے گا، تو پھر دل کے اندر، قلب کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی. کیونکہ یہ جو مال ہوتا ہے اس کا صرف جو مستحق ہے انہی تک پہنچایا جائے، باقی لوگ ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں جو زیادہ مستحقین ہیں پہلے ان کو بھی ادا کریں، اس کے بعد باقی حضرات تک بھی پہنچائیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو فون پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب حضرات کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رہیں اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.